ہے کہ عام طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا تھا 47 سال سے ہم جو لوگ ایران کو، ایرانی انقلاب کو، ایران کی موجودہ رجیم کو قریب سے جانتے ہیں کہ 47 سال تک ایران نے تیاری کی کہ کسی نہ کسی دن امریکہ حملہ کرے گا اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ پھر وہ جون 25 میں حملہ ہوا بھی، تو تیاری کس طرح کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے حملہ کیا، آیت اللہ سمیت ساری فوجی قیادت کو اور سیاسی قیادت کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر لارے جانی اور کئی لوگ پاسداران انقلاب کی کمانڈرشپ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ان کے جہاز آتے رہے، حملے کرتے رہے، ایئرپورٹس کو نشانہ بناتے رہے، آپ کے نیوی کو نشانہ بناتے رہے، کوئی مؤثر جواب نہیں دیا جا سکا۔ اور آپ جو ایران کی طرف سے جو حملے اسرائیل پر ہوئے بھی ہیں، تو اسرائیل کا نقصان جو ہے وہ نقصان تو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایران کے نقصان سے زیادہ نہیں ہے، ایران کے نقصان کے برابر ہے۔ ان کے اگر 200 مارا گیا ہے تو یہاں جو ہے کوئی 1400، اور ان کی کوئی اعلیٰ شخصیت بھی ٹارگٹ، اعلیٰ شخصیت کوئی ٹارگٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ تیاری کس قسم کی تھی؟ دیکھیے، آپ کو اس سوال کو دوسرے پیراہے میں دیکھنا پڑے گا۔ دنیا کی اس وقت سپریم پاور امریکہ، اور اس کے بعد امریکہ کی فل سپورٹ کے ساتھ اسرائیل، جسے یورپ کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کو ختم کر دوں گا یا امریکہ کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا یا امریکہ کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ ایک غیر متوازن جنگ ہے، اس کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے کیا کیا، کمال یہ ہے کہ ایران جغرافیہ کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھی اپنے استقلال کے لیے، اپنی آزادی کے لیے مکمل کھڑا ہوا، قربانیاں دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب انقلاب آیا تھا 47 سال پہلے، معذرت چاہتا ہوں، اس وقت صدام کے ذریعے پوری یورپین جو کنٹریز ہیں، امریکہ نے ساتھ مل کر 8 سال ایران پر جنگ نافذ کی۔ کیا ایران کا نقصان نہیں ہوا؟ نقصان ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ایران نے اپنی آزادی اور استقلال کو قائم رکھا یا نہیں رکھا؟ قومیں بک کر زندہ رہیں، 100 سال آزادی کے ساتھ 1 سال زندہ رہیں، کسی بھی باضمیر انسان کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو اس پیراہے میں دیکھیں گے، زندہ ضمیر انسانوں کے پیراہے میں، تو آپ کو کامیابی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس کو مفادات کے پیراہے میں اور کسی کی غلامی کر کے زندہ رہنے کے پیراہے میں دیکھیں گے، تو پھر تو یہ ناکامی ہی ناکامی ہے، میرے نزدیک بھی اور کسی کے نزدیک بھی۔ تو ایران اس وقت اپنے استقلال کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسے یہ اندازہ تھا امریکہ حملہ کرے گا، اسرائیل حملہ کرے گا، ہماری آزادی اور استقلال کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، پھر دوبارہ ہمارے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایران کے پاس ایئر پاور نہیں ہے، لیکن میزائل پاور اتنی اسٹرانگ بنائی انہوں نے 47 سال میں۔ آپ کا جواب میں خود نہیں دوں گا، رشین ڈیفنس منسٹر کا بیان کل میں پڑھ رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ ایران نے اب تک اپنے میزائل کے نئے ذخائر کو کھولا نہیں ہے، جو 10 سال سے آگے جو بنائے ہیں انہوں نے، یعنی اس 10 سال کے عرصے کے اندر 10 سال سے پچھلے میزائل کا استعمال کیا ہے، اور ان 10 سالوں کے اندر ایران نے اچھے اور خطرناک ترین میزائل یہ بتائیے مرتضیٰ صاحب، یہ آپ نہیں، ایران کے جو ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، ہم نوا ہیں، وہ یہ توقع تو کرتے تھے نا کہ امریکہ تک تو پہنچ مشکل ہے، لیکن کم از کم اسرائیل کو تو ایسا نقصان پہنچایا جاتا کہ اسرائیل کم از کم جو ہے اس قابل نہ ہوتا کہ وہ اس کے جہاز آ کے حملے کریں، اور وہ اس کے بعد بھی 12-14 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اور شہادتیں کر گزرے۔ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ کو ایک نقطے کی طرف آنا پڑے گا۔ لیڈرشپ اور لیڈرشپ کا فرق ہوتا ہے۔ جتنی شہادتیں ایران کی ہوئی ہیں، ان کی تمام تر لیڈرشپ آن دا گراؤنڈ تھی۔ یہ اسرائیل کی جو کیبنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، 2 لوگوں کو تو اس میں، ان کے 3 جنرلز کو اور 2 منسٹرز کو تو مارا گیا ہے۔ جتنی ان کی باقی قیادت ہے، وہ بنکرز کے اندر 44 منزل نیچے، تقریباً کوئی 60-70 میٹر نیچے جا کر بنکرز کے اندر اپنی میٹنگز کرتے ہیں۔ نیتنیاہو کو آپ نے دیکھا، حملے کے دوسرے دن کے بعد وہ جو غائب ہوا، 20 دن بعد برآمد ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا، تقابل کرنا پڑے گا۔ آیت اللہ خامنہئی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جنرلز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، دھوکے سے مذاکرات کی آڑ لے کر ان کو ہٹ کر دیا جاتا ہے۔